اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم کاروان توحید میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش اردو بولنے والے افغانستان بھائی ہیں، سب کی طرف سے یہ ان کو اہلاً و سہلاً مبارک کہ آپ آئے اپنے وطن میں، اہلاً و سہلاً فی ارضک فی وطن۔ بو متعب بو خالد ہیں روح رواں سب کے، بو متعب بو خالد ہیں روح رواں سب کے، ہر دل کی یہ دھڑکن ہے یا رب انہیں سے حد دے، ہر دل کی یہ دھڑکن ہے یا رب انہیں سے حد دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے۔ ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ مرد مجاہد، فقیہ، عالم۔ جماعت میں وقت ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، اور یہاں چونکہ بہت سارے نئے چہرے بھی میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ سب کو اللہ رب العالمین آپ کی تشریف آوری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گزشتہ ایام میں مملکت سعودی عرب نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے قائد کا اس نے کس خوشی اور مسرت سے استقبال کیا ہے۔ الوالد محترم خادم الحرمین شریفین صحت یابی کے بعد بلد الحرمین شریفین تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین ان کو صحت اور عافیت سے رکھے، اور اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ اس روئے زمین پر قرآن و سنت کی حکمرانی کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق سے نوازتا رہے۔ یہاں کی عوام نے کس پرجوش انداز سے اپنے قائد کا جو امام المسلمین ہیں ان کا استقبال کیا۔ اللہ رب العالمین انہیں صحت اور عافیت سے رکھے۔ اس تناظر میں جو آپ نے فضل الشیخ معراج ربانی سے کل کلمات سنے تھے، وہ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں چند بہت سارے احباب ہیں، نئے چہرے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس بلد الحرمین شریفین میں ہم یہاں پر روزی روٹی کے لیے تو حاضر ہوئے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد توحید کی نعمت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے، اور اس بلد سے، اس ارض مطہرہ سے، اس ارض طاہرہ سے ہمیں بے حد محبت ہے، اور یہاں کے حکمران سے بے حد محبت ہے۔ اللہ رب العالمین اس بلد الحرمین شریفین کو ہمیشہ شر اور فتنہ اور فساد سے پاک اور صاف رکھے۔ میں گزارش کروں گا فضل الشیخ سے کہ چند وہ جو کلمات ہیں وہ پیش کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگ بیٹھ جاؤ تو میں سناؤں گا، یہ کھڑے رہیں گے ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ بالکل ابھی بھاگنے والے ہو، یا جماعت 2 منٹ 5 اگر دیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ آپ ہی لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، جو لوگ ہیں وہ کھانے والے ہیں، بس آخری مرحلہ ہے۔ اور بھی کچھ آ رہے ہیں اشعار دوسرے کل اگر سنا دیے ہیں تو اور بھی۔ آپ تو ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے کوئی شاعری کی دکان لگا رکھی ہے کہ یہاں سے آ رہے ہیں، یہی بڑی مشکل سے بنے ہیں ہے نا۔ اب اس کی طرز جو ہے نا، بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں ترنم سے پڑھوں یا ایسے ہی تحت ہے نا۔ یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے، توحید کی خوشبو کو پھیلانے کی ہمت دے، یا رب میرے اس ارض
حرمین کو عزت دے، توحید کی خوشبو کو پھیلانے کی ہمت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے، ہو زیر نگیں اس کے یہ ساری زمین تیری، پوری دنیا ہو زیر نگیں اس کے یہ ساری زمین تیری، اس خواب پریشاں کو تعبیر کی قوت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے۔ اور یہ شعر خاص طور سے اس طور میں جو مظاہرات وغیرہ ہو رہے ہیں اس کے تناظر میں یہ شعر ہیں، یہ دور فتن جس میں ڈوبی ہوئی دنیا ہے، یہ دور فتن جس میں ڈوبی ہوئی دنیا ہے، اس دور تباہی سے ہر ایک کو عبرت دے، اس دور تباہی سے ہر ایک کو عبرت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے، توحید کی خوشبو کو پھیلانے کی ہمت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے، ہے آگ لگی شرک و بدعت کے دیوانوں میں، ہے آگ لگی شرک و بدعت کے دیوانوں میں، ہے آگ لگی شرک و بدعت کے دیوانوں میں، گم گشتہ منزل کو یا رب تو ہدایت دے، گم گشتہ منزل کو یا رب تو ہدایت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے، ہر ایک کو محبت ہو مملکت سعودی سے، ہر ایک کو محبت ہو مملکت سعودی سے، اس ملک کے ذروں کو تاثیر کی قوت دے، اس ملک کے ذروں کو تاثیر کی قوت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے، اور توحید کی دعوت سے روشن کرے دنیا کو، توحید کی دعوت سے روشن کرے دنیا کو، ہر فرد وطن کو تو وہ فکر و فقاہت دے، ہر فرد وطن کو تو وہ فکر و فقاہت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے، اور نافذ ہیں شریعت کے احکام یہاں ہر سو، نافذ ہیں شریعت کے احکام یہاں ہر سو، شیطان ہے سازش میں مولا اسے ذلت دے، شیطان ہے سازش میں مولا اسے ذلت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے۔ اور
وحدت امت، اتحاد اور اتفاق، اس موضوع پر اس وقت جو سلگتا ہوا موضوع ہے اور سب کی ضرورت ہے، اس پر یہ شعر ہے کہ وحدت ہی میں رحمت ہے، فرقت ہی تو ذلت ہے، وحدت ہی میں رحمت ہے، فرقت ہی تو ذلت ہے، ارباب قیادت کو، ارباب قیادت کو یہ فہم و فراست دے، مولا یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے۔ اور ہمارے خادم الحرمین شریفین ابو متعب سب جانتے ہیں، ملک عبداللہ حفظہ اللہ، اور ولی عہد ملک سلطان ابو خالد ہیں، تو ان کے حوالے سے ایک دو شعر ہم نے کہے ہیں۔ سب ہم نے دیکھا بینروں پر سعودی ابو متعب اہلا وسہلا، حمداللہ السلام ابو متعب، ہر جگہ۔ ہم لوگ اتنے خشک لوگ ہیں کہ ہم کسی کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جو ملک توحید ہے، دولت توحید ہے، ہمارا حق ہے، یہ ہمارا ملک۔ آپ دیکھیں ملک عبداللہ نے ایک دفعہ، ملک فہد، ملک عبداللہ کا قول ہے کہ ہر مسلمان کا، یہ سعودیہ ہر مسلمان کا وطن ہے، مملکت سعودی عربیہ ہر مسلمان کا وطن ہے، یہ ہمارا بھی وطن ہے، آپ کا بھی وطن ہے۔ تو حق ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، اور اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ہر موحد کو، ہر متبع سنت کو اس مملکت سعودی عربیہ سے محبت ہے نا، تھوڑی بہت اگر تکلیف بھی ہے تو جیسے وہ تکلیفیں جیسے اپنے بھائیوں سے ہو جاتی ہیں، لیکن انتہائی حقد اور بغض اس ملک سے یہود و نصارہ اور بددین اور بد مذہب لوگوں کو ہوتی ہے اس ملک سے۔ یہ علامت اور دشمنی، یہ علامت اور اس کی نشانی اور پہچان۔ تو میں نے شکراً اہلاً وسہلاً ابو متعب و ابو خالد، ان کے اوپر میں نے یہ شعر بنائے ہیں کہ اور آپ سب کی طرف سے، ہمارے جتنے بھی تارکین وطن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اردو بولنے والے افغانستان بھائی ہیں، سب کی طرف سے یہ ان کو اہلاً وسہلاً مبارک کہ آپ آئے اپنے وطن میں، اہلاً وسہلاً فی ارضک فی وطنک۔ بو متعب بو خالد ہیں روح رواں سب کے، بو متعب بو خالد ہیں روح رواں سب کے، ہر دل کی یہ دھڑکن ہے یا رب انہیں سے حد دے، ہر دل کی یہ دھڑکن ہے یا رب انہیں سے حد دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے۔ ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، وہ مرد مجاہد، فقیہ، عالم، اپنے دور کا مفکر، بہت کچھ ان کے خصائل ہیں۔ وہ صرف بادشاہ نہیں، وہ بڑے عالم بھی تھے، باعمل تھے، پرہیزگار تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ جنت نصیب فرمائیں۔ ان کی کنیت ابو ترکی ہے، تو ان کے تعلق سے بو ترکی کے سب بیٹے اس ملک کی عزت ہیں، بو ترکی کے سب بیٹے اس ملک کی عزت ہیں، ایمان و عمل کی تو مولا انہیں قوت دے، ایمان و عمل کی تو مولا انہیں قوت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے۔ اور ہے امن و اما قائم جس مرد قداور سے، ہے امن و اما قائم جس مرد قداور سے، نائف انہیں کہتے ہیں تو اور بصیرت دے، نائف انہیں کہتے ہیں تو اور بصیرت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے۔ اور حرمین کے خادم ہیں، امت کے وہ قائد ہیں، حرمین کے خادم ہیں، امت کے وہ قائد ہیں،
چھا جائیں وہ عالم پر، چھا جائیں وہ عالم پر، ایسی تو سیاست دے، چھا جائیں وہ عالم پر، ایسی تو سیاست دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے۔ اور شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جد و جہد اور کوشش اور کاوشوں اور ان کی دعوت کے ثمرات اور ان کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اور آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک خراج تحسین میں نے اشارتاً کہے ہیں۔ درعیہ وہ شہر ہے جہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مسکن تھا، اس سے اشارتاً میں نے یہ بات کہی ہے۔ یہ شعر ہے کہ درعیہ کے اس مرد آہن ہی کی صورت سے کی دعوت سے، درعیہ کے اس مرد آہن ہی کی دعوت سے، درعیہ کے اس مرد آہن ہی کی دعوت سے، یہ ملک ملا ہم کو اللہ انہیں جنت دے، یہ ملک ملا ان کو، یہ ملک ملا ہم کو اللہ انہیں جنت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے، اور ہر دشمن دی تم سے ہے سخت مصیبت میں، ہے ہر دشمن دی تم سے ہے سخت مصیبت میں، ہر دشمن دی تم سے ہے سخت مصیبت میں، اے آل سعود تم کو اللہ شجاعت دے، اے آل سعود تم کو اللہ شجاعت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے، اور اس ارض مقدس کے عمرہ و سلاطی کی، اس ارض مقدس کے عمرہ و سلاطی کی، ہر قلب میں عزت دے، ہر دل میں محبت دے، ہر قلب میں اس ارض مقدس کے عمرہ و سلاطی کی، ہر قلب میں عزت دے، ہر دل میں محبت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے۔ اور یہ شعر خصوصی طور پر آخری ہے، اس کے بعد مقطع ہے، اے ارض حرم تجھ پر 100 جان میری صدقے، آپ سب کی طرف سے، اے ارض حرم تجھ پر 100 جان میرے صدقے، اے ارض حرم تجھ پر 100 جان میری صدقے، ہر سانس یہ کہتی ہے اللہ تجھے عزت دے، ہر سانس یہ کہتی ہے اللہ تجھے عزت دے۔ اور آخری شعر ہے، مقطع کا شعر ہے، جرأت دے شجاعت دے حق گوئی کی قوت دے، جرأت دے شجاعت دے حق گوئی کی قوت دے، مجھ بندے کمتر کو معراج شہادت دے، مجھ بندے کمتر کو معراج شہادت دے، جرأت دے شجاعت دے حق گوئی کی قوت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے، توحید کی خوشبو کو پھیلانے کی ہمت دے، یا رب میرے اس ارض حرمین کو عزت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ عشاء کی نماز کے لیے صفحے باندھ لیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. خادم حسین پردیسی میرا نام ہے. محمد عثمان. میں فیصل بدائیوں سے. میرا نام اسلم نفیس خان. میرا نام محمد سلیم ہے. پردیسی طور پر ہم خاندانی اہل شیعہ ہیں. دیوبند کا رہنے والا ہوں. تبلیغی تھا. مہینے میں 3 دن لگانا, ہفتے میں 2 گشت کرانا, اور صبح شام کی تعلیم 2.5 گھنٹے لگانا. یہ سب. میرا اہل حدیث ہونے سے پہلے حنفی مذہب سے تعلق. حنفیوں کی کون سی قسم؟ دیوبندی. جی محمد ہاشم خان سن آف حامد خان, میں گنگو کا رہنے والا ہوں. میرا نام محمد تسلیم ہے, میں دیوبند کے پاس راجو پور کا رہنے والا ہوں. پہلے جو تھا بالکل ہم کھلی گمراہیت. میرا نام عبد المحسن ہے, مظفر نگر سے میرا تعلق ہے. مولانا محمد ناصر مدنی ہے, میں بریلوی مکتبہ فکر کی مساجد بہار مدینہ, جامع مسجد شیر ربانی اور جامع مسجد کوسیہ میں جمعہ شاہ. میرا نام شفیق احمد ہے, میں سہارنپور سے تعلق ہے. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں بیسیکلی علی گڑھ کے رہنے والا ہوں. تو میں جو اہل حدیث ہوا, اسٹڈی کے دوران میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا تھا. گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق, امتی کہلا کہ تو پیغمبر کو تو رسوا نہ کر, اور ہے فقط توحید و سنت امن راحت کا پیام, فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر.